اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتیناہ رحمتا من عندنا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے رل کے باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ بسط واجب الاحترام وارثان محراب و منبر، علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی بابرکت سالانہ تقریب سعید خطیب الاسلام، عالمی مبلغ اسلام، تاجدار حافظ آباد، پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے عرس پاک دی مقدس نشست اندر تسی اور میں حاضر ہاں۔ حضرت قبلہ جانشین حضور خطیب الاسلام، پیکر اخلاق و محبت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی، جناب محترم صاحبزادہ پیر سید عثمان حیدر شاہ صاحب، جناب محترم پیر سید فاروق حیدر شاہ صاحب، تمام سادات و مبارکباد۔ خوبصورت اہتمام، خوبصورت محفل دا انعقاد اور خوبصورت شخصیات نو دعوت دیتی گئی، تسی زیارت فرما رہے ہو، اور اس وقت سٹیج دی زینت کثیر تعداد وچ علماء مشائخ، جنہاں وچ میرے انتہائی محترم مبلغ یورپ، خطیب اہل سنت، پیر طریقت، رابر شریعت حضرت قبلہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، آپ بھی تشریف فرمانے، دیگر سادات کرام دی کثیر تعداد میرے سر دا تاج سٹیج دی زینت نے، اور میرے تو بعد جنہ دا خصوصی خطاب میرے انتہائی محترم پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ حامد سرفراز صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم القدس، آپ بھی تشریف فرمانے۔ حاضرین کرام، جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں جو قبلہ شاہ صاحب نے مینوں حکم فرمایا، وقت دے حوالے نالوں دے وچ رہ کے میں چند گزارشات تہاڈی سماعتاں دی نظر کر رہے ہاں، پوری توجہ ذرا میرے ول رکھنا۔ میں کلمات تلاوت کیتے جناب حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، خضر علیہ السلام نو اپنی طرفوں خاص رحمت عطا کر کے بھیجیا۔ اگر قرآن کریم دا 15واں پارا او دا آخری رکوع اور 16ویں دا پہلا رکوع، او دا میں خلاصہ تہاڈی خدمت وچ عرض کر دینا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نال ملاقات کر کے فرمایا کہ جو علم اللہ رب العزت نے تانوں عطا کیتا ہے، میں اس علم دا نظارہ کرنا چاہنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت نے علم لدنی عطا فرمایا سی، جدے بارے جڑے کلمات میں تلاوت کیتے مانو دے نال اللہ فرما رہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے علم لدنی یعنی پردے دا علم عطا فرمایا۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے نال رہن دی خواہش دا اظہار فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بالکل جی،
مینوں کوئی اعتراض نہیں، تسی میرے نال بے شک رہو، لیکن ایک گل ہے جو اپنے علم دے مطابق میں کراں گا تسی او دے تے صبر نہیں کر سکو گے۔ گل سمجھ آئی ہے؟ ایک نبی نو کہہ رہا کہ جو میں کرنا ہے تسی او دے تے صبر نہیں کر سکنا۔ نبی نو اس معاملے تشویش نہیں ہوئی کہ تینوں کنے آکھیا میں صبر نہیں کر سکنا۔ یعنی جناب موسیٰ دی خاموشی نے اس گل نو واضح کیتا کہ اللہ نے پیاریاں نو علم عطا کیتا ہے۔ تو جس وقت سب تو پہلے اکٹھے ہوئے، ایک کشتی وچ دوویں ہستیاں سوار ہوئیاں۔ جناب خضر علیہ السلام خوبصورت کشتی سی، اس کشتی دا ایک پھڈا کھچیا، انہوں عیب دار بنایا، تے نال ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پہ کہ جنابے تسی کی کر رہے ہو؟ فرمایا میں تو انہوں چلن تو پہلے کیا سی میرے نال بے شک رہو، پر تواڈی میری نبھنی نہیں۔ میں اس واسطے الفاظ چینج کیتے نے، ہو سکتا ہے تواڈی میری نبھ جائے اس گل تے۔ اللہ تانوں خوش رکھے۔ میں بار بار نہیں کہنا سبحان اللہ کو، حضور خطیب الاسلام دا مجمع ہوئے تے اسی تانوں کہیے سبحان اللہ کہو، تسی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے تے جزاک اللہ بھی کہہ سکتے، ماشاء اللہ بھی کہہ سکتے ہو، انا للہ بھی کہہ سکتے، آنکھوں کی کہہ سکتے۔ اجی نہیں ذرا میں کو گل کر لین دو، جتنے نعرہ بنیا اتنے مار، توجہ رکھنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو خضر علیہ السلام نے فرمایا میں تے تانوں چلن تو پہلے کہہ دیتا سی۔ پھر مزید موقع ملیا، آپ خاموش ہو گئے۔ ایک مقام تو گزر رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، بچیاں وچوں ایک بچے نو جناب خضر علیہ السلام نے قتل کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پہ بھئی اس بچے نے ظاہری طور تے سانو کچھ بھی نہیں آکھیا، برا بھلا نہیں آکھیا، کوئی پتھر نہیں ماریا، کوئی گل نہیں کیتی، تسی بچہ مار دیتا ہے۔ فرمایا میں تانوں پہلے آکھیا سی جو میں کرنا تسی اودے تے صبر نہیں کر سکنا۔ ایک موقع اور مل گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تواڈے نال پھر چلنا، اللہ نے چاہیا تے میں تواڈے معاملات ہی صبر کراں گا، خاموش رواں۔ ایک بستی چو گزرے، اس بستی والیاں نے نہ کھانا پوچھیا نہ پانی پوچھیا، اللہ دے دوویں پیارے رات ساری بغیر کھادیاں پیتیاں گزار دیں۔ صبح ہوئی تے بستی بھی جدو دوویں ہستیاں داخل ہوئیاں تے ایک دیوار گر رہی سی، جناب خضر علیہ السلام نے اس دیوار نو مرمت کیتا تے سیدھی کر دیتی تے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہاں سانو تو کرنی پوچھیا تسی انہاں دیاں کدوں سیدھیاں کرن لگے؟ تے خضر علیہ السلام نے فرمایا بس ھذا فراق بینی و بینک، تہاڈا راہ وکھرا تے میرا راہ وکھرا، جڑے تین معاملات میرے کول ہوئے اودی حقیقت جان لو تے پھر تسی تشریف لے جا سکتے ہو۔ نمبر ایک، گل بڑی لمبی ہے میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، میں کشتی بھی سوار ہویا، تسی میرے نال سو، کشتی خوبصورت سی، یہ تو نظر آئی؟ فرمایا بالکل۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جڑا علم مینوں عطا کیتا اس علم دے ذریعے میں جان لیا سمندر دے پرلے کنارے ایک ظالم بادشاہ بیٹھا سی جڑا سونیاں کشتیاں کھو لیندا سی، وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ سونیاں کشتیاں کھوندا سی تے جس وقت میں سونی کشتی ویکھی میں ملا ول ویکھیا تے اے گھر ایتھے بیٹھ کے نظر دوڑائی، اس انکم تے کئی چولہے بل رہے سن، میں سوچیا غریب دی کشتی بچانا، کئی چولہے جل رہے تے غریباں دی روزی تنگ نہ ہوئے، اس واسطے میں ظالم بادشاہ کو کشتی بچائی۔ یعنی خضر علیہ السلام دسیا میں بیٹھا پرلے کنارے دیا خبراں پرلے کنارے دیا۔ سمجھ آ گئی گل دی؟ اور پھر ملا دے گھریلو حالات تو بھی واقف ہاں۔ نمبر دو، وہ جڑا بچہ سی، وہ بچہ چھوٹی عمر سی، وہ نابالغ بچہ سی، میں او دا متھا پڑیا، او دا متھا پڑیا جدو اس بچے نے جوانی چڑھنا سی، اس بچے نے کافر ہونا سی۔ وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اپنے ماں پیو دا اکلوتا پتر سی، کوئی دے نال پیار بڑا کردے سن کہ ماں باپ مومن نے، مینوں ایک خدشہ لائق ہویا اے جوانی چڑھے گا کافر ہو جائے گا، ادھے پیار پیچھے تے ماں باپ بھی کافر نہ ہو جائے، اس واسطے اساں سوچے نو جوانی چڑھا نہیں نہ دے۔
تے جناب موسیٰ نے فرمایا کہ اکلوتا پتر تانوں تے پتہ سی ایدی جوانی کیسی، فیوچر کیسا، مستقبل کیسا، ایدے ماں پیو نوں تے نہیں نہ پتا۔ تے جناب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انجے نہیں ماریا، رب نال صلاح کر کے ماریا۔ ہن اس بچے دے بدلے میں اللہ دی بارگاہ چرز کراں گا، رب اس نالوں بہتر اولاد دے گا، منہ زکاتم و اقرب رحمہ۔ اے جوانی چڑھدا تے رب تو دوری دا سبب بندا، ایسی اولاد لے کے دیاں گا جڑی دوری دا نہیں رب دے قرب دا سبب بنے گی۔ مفسرین فرماندے ہیں اللہ نے اس بچے تو بعد او دے ماں باپ نوں بیٹی دتی جڑی نبی دے نکاح وچ گئی، پھر او دے پیٹ وچ اللہ دے کئی نبی پیدا ہوئے۔ دو گلاں ہو گئیاں۔ نمبر 3، دیوار کیوں سیدھی کیتی؟ یہ گل بڑے غور نال سنن والی۔ دیوار جڑی سیدھی کیتی ہے نا، آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ اے جڑے شہر ہے جدے تسی تے میں داخل ہوئے ہیں، اس شہر دے 2 یتیم بچے ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اے زمین، اے دیوار جڑی میں سیدھی کیتی، اے دے تھلے انہاں 2 یتیماں دا خزانہ دفن ہے تے میں انہاں دا خزانہ محفوظ کیتا۔ کیوں کیتا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دا وڈکا نیک سی۔ توجہ رکھنا، مفسرین کرام کی لکھ دیں، اے جڑی گل جناب خضر علیہ السلام نے فرمائی نا کہ انہاں دا بابا نیک سی، اس تو مراد کی 7ویں پیڑھی تے انہاں دا کوئی بزرگ سی، یعنی انہاں بچیاں دے باپ دا باپ، پھر او 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 دا باپ، یعنی ہون اے پک ہو گیا قرآن دی روح نال۔ ایتھے لوگ آدھے زندے مردیاں نو فائدہ نہیں دے سکتے، قرآن واضح کر رہا مردہ بھاویں 7ویں پیڑھی تے ہوگئے 7ویں پشت نو نہیں فائدہ دے۔ گل سمجھ آ رہی؟ تھوڑی سبحان اللہ اس لیول دی نہیں سی جس لیول دی میں گل کی تھی۔ چلو مزید میں لفظ آسان کرنا، توجہ کرنا۔ بزرگ نیک سی جدی وجہ تو میں انہاں دا خزانہ محفوظ کر لیا۔ ہن توجہ رکھنا، خضر علیہ السلام زمین دے اتے چل رہے ہیں، زمین دے تھلے دیاں خبراں، خزانے دا بھی پتہ ہے، خزانے دے مالکاں دا بھی پتہ ہے، انہاں دے وڈکے دا بھی پتہ ہے، انہاں دے بزرگ دا بھی پتہ ہے۔ نمبر 1، کشتی وچ بیٹھے بادشاہ تو واقف، اودی نیت تو واقف، کشتی دی انکم تو واقف، جتنے چولہے جل رہے ہیں انہاں تو واقف، پھر بچے تو واقف، بچے دے مستقبل تو واقف، جڑی بچی اجے جمی نہیں قرب دا سبب بنے گی اس گل تو واقف، پھر اس تو بعد دیوار دے تھلے خزانہ دفن کدا کون ہے اس تو واقف، انہاں دا بزرگ کون سی اس گل تو واقف۔ میں کیا مولا جناب خضر نو اتنی شان وجہ کی ہے؟ فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا، میں انہاں نو رحمت دے کے بھیجیا۔ میں کہا کمال ہو گئی، جڑا خضر رحمت لے کے آیا ادا اتنا علم تے جڑا محمد رحمت بن کے آیا۔ اللہ شان مصطفیٰ جڑے محبوب رحمت بن کے آئے، تو اس واسطے میں آخنا ہوں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ان سجے کبھی نہ دیکھو، ہر بندے کو میں پڑھانا ہے کلام، ہر بندہ میرے نال مل کے پڑھے گا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری۔ پورا شعر میں پڑھنا، ہر کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت کل جہاں۔ خلاصہ عرض کر دیں کہ تواڈے قلعہ میاں سنگھ ضلع گجرانوالہ چ یا حافظ آباد گجرانوالہ، اتھے ایک بزرگ گزرے مولانا غلام رسول صاحب، نہ سنے تسی؟ چلو جنہوں نہیں پتا بعد میرے کو پوچھ لینا، توجہ میرے وال فی الحال رکھو۔
مولانا غلام رسول صاحب دا انہاں واقعہ نقل کیتا کہ غلام رسول صاحب ایک نائی کول بیٹھے کٹنگ کرا رہے، وال کٹا رہے، اچانک سامنے ایک بارات گزری تے او نائی نہ بارات ویکھ کے رو پیا۔ جدو نائی رویا نہ تے غلام رسول صاحب نے پوچھا کی بنی؟ انہیں آخیا جی اج جنج ویکھ کے مینوں بچھڑیا پتر یاد آ گیا۔ انہیں آخیا کیوں تیرے پتر نو کی ہوا؟ کہنے لگے جی عرصہ ہو گیا، اغوا ہو گیا تے اس بارات نال تیرے پتر دا کی تعلق؟ انہیں آخیا جی جتھے اے بارات جا رہی اج اگر میرا پتر ہوندا نا اے بارات ادھی جانی سی، مینوں وہ بچھڑیا پتر یاد آ گیا۔ تے مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ غلام رسول صاحب وال کٹا ادھے کٹا چکے تے نال ہی آکھن لگے نائی ایک باری ٹھہر جا، چھڑ دے وال۔ انہیں چھڑ دیتے، انہیں کہا حضور کی حکم ہے؟ فرمایا ایک باری گھر جا ایک باری گھر چکر لا کے آ۔ انہیں آخیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں حضرت صاحب کیوں فرما رہے۔ نائی گھر آیا، کئی سالاں دا بچھڑیا پتر نائی جدو گھر پہن پایا تو سامنے ویڑے چ موجود، بچہ ویڑے چ موجود، ہو سبے نو ویکھیا، نسیا پیو وال، پیو پتر وال، بغل گیر ہوئے، واہ 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 اتنے عرصے تو کتے غائب سے؟ اس نے کہا ابا جی مینوں سندھی اغوا کر کے سندھ لے گئے، کافی عرصے تو انہاں کول ہاں، تے پھر انہاں مینوں ایک ہوٹل تے ویٹر رکھیا۔ اج ایک گاہک نے روٹی منگی تے میں روٹی لے کے ٹیبل وال جا رہا، ایک بابا آیا، انہیں میری باں تو پھڑیا، بس پھر ایک پیر او دا سندھ ہوٹل تے سی، دوجا پیر ساڈے ویٹے سی، ایک پیر اٹھے تے دوجا پیر ساڈے ویڑے ویٹے۔ نائی نے آکھیا بابے نو جاندا کون ہے؟ ہو سکتا جی میں تے ویکھی پہلی بار، جے سامنے کرن تے پہچان جائیں گا۔ انہیں آکھیا میں ایک نشانی بڑی پکی پیڑی بابے دی لا لئی سی۔ انہاں کیوں کی؟ کہنے لگا بابے دا ادھا سر مونیا سی تے ادھے وال اجے باقی سی۔ گل غور نال سننی جے میں کسی پاسے جانا ہے۔ آکھے ادھا سر منیا سی تے ادھے وال اجے باقی سن۔ نائی نے پھڑی باں تے پتر نو دکان تے لے آیا۔ جدو دکان تے آ کے ویکھیا نا بابے والے، انہیں آکھیا اے تے بابا مینوں گھر چھوڑ کے آیا۔ ہن میرا سوال، میں اے تے اعتراض نہیں کردا سی تے کرامات دے منن والے ہیں، مینوں صرف اینا دسو، اسانوں آکھ دیو رسول مکے میں ہو تو مدینے میں نہیں، مدینے میں ہو تو فیصل آباد نہیں، فیصل آباد ہو تو حافظ آباد نہیں۔ مجھے یہ بتائیں اے غلام رسول اے نائی دی دکان ہی سی تے سندھ کون سی؟ تے جے سندھ سی تے نائی دے ویڑے کون چھڑ کے گیا؟ جے نائی دے ویڑے سی تے نائی دی دکان ہی کون سی؟ تے جواب آئے گا حضرت یہ غلام رسول صاحب کی کرامت ہے۔ میں کہا جے غلام رسول دی کرامت ہے مقام ہے، محمد رسول اللہ دے معجزہ کی مقام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، آستانہ علیہ خطیب الاسلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، زندہ آباد، لو لو لو، زندہ آباد، دو باری کہنا زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پہلی گل تے وے جڑے آخدے نا نبی کو علم نہیں، انہاں دا قصور نہیں، انہاں نو انہاں دے استاداں نے نبی دا معنی ہی نہیں پڑھایا۔ ویکھو جی قبلہ رضوی صاحب بندہ آکے ڈاکٹر صاحب جی ٹیکہ لا لیندے ہو، تسی انہوں کی آکھو گے بندے دا پتر بن، یا ڈاکٹر نہ کہا یا اگلی کھچ نہ مار۔ ایڈوکیٹ صاحب تسی قانون پڑھے ہو، شاہ صاحب آکھن کے بڑا کوئی چول بندہ بھائی، نالے مینوں من رہا ایڈوکیٹ، پھر کہندا قانون پڑھے ہو۔ تو ہن بندہ آکھے نبی غیب کی خبر نہیں رکھتا، پھر وہ دی عقل دا علاج کرو بھئی یا نبی نہ آکھ تے یا اگلی کھچ نہ مار، کیونکہ تینوں کسی دسیا ہی نہیں۔ تواڈے جننے ترجمے ہر ترجمہ یا ایھا النبی، اے نبی، بھئی یا ایھا حروف ندا دے ترجمے کر دیو، نبی دا بھی کرو نا ترجمہ کیجیے۔
یہ میرے بریلی دے امام کشتہ عشق مصطفیٰ امام غیرت و حمیت شاہ امام احمد رضا خان نے ترجمہ کیتا جتھے جتھے لفظ نبی آیا میرے احمد رضا نے ترجمہ کیتا غیب کی خبر دینے والا۔ اس واسطے دیکھو نا جڑے کفار حضور نو سوال کر دے سن علم غیب دے متعلق، علم غیب دے متعلق جڑے کفار سوال کر دے سن وہ عربی سن نا، وہ عربی جان دے سن، اس واسطے کہندے سن اگر تسی نبی ہو تے دسو میری مٹھی چ کی ہے۔ انہاں نو پتہ سی نبی دا معنی کی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راہ تے چلا، باقی ترجمے چوک کے ویکھ لو ہر کسی نے کیتا یا اللہ سیدھا راہ وکھا۔ ہن ظاہری طور تے تسی سمجھ رہے ہو کی فرق ہے، چنگا بھلا فرق ہے۔ میں عالم تصورات تاجدار بریلی وال رخ کر کے عرض کیتی بریلی دے امام ذرا مہربانی کرو تصرف فرماؤ سانو اے سمجھاؤ اے چلا تے دکھا دا فرق کی ہے۔ تسی کہندے ہو سیدھے راہ تے چلا، او آکھدے نے سیدھا راہ دکھا، تو میرے بریلی دے امام نے آکھیا جنہاں جے ویکھے ہی نہیں او تے ڈھونڈ دے پھر دین، اساں تے راہ ویکھ لیا کیڑا راہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اسی واسطے میرے بریلی دے امام فرماندے لاحد میں عشق روح شاتا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے جاری رہے گا فیض رضا عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت عشق و محبت، عشق و محبت۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام جناب بنیے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ آج کچھ بدبخت لعین میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ نو بھونک رہے ہیں۔ سندھ دے اندر ایک بدبخت نے جناب خلیفہ ثانی امیر المسلمین خلیفۃ المسلمین جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کی، جس عمر دے بارے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا آسمان کا کوئی ایسا فرشتہ نہیں جڑا عمر دی عزت نہ کرتا ہوئے، اور زمین کا کوئی ایسا شیطان نہیں جڑا عمر نہ بغض نہ رکھتا ہو۔ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جہانگیر دے دربار آئے، ایک شاعر نے ایک شعر لکھیا، زے عمر خیش بیزارم کے نام عمر دارد، میں اپنی زندگی تو تانگا کیونکہ میری زندگی دا نام عمر ہے۔ اس بدبخت نے نور جہاں دی عاشق بات تے شعر لکھیا، نور جہاں جہانگیر دی بیوی سی تے رافضی سی، صحابہ دا بغض رکھ دی سی سینے وچ۔ اس شاعر نے انہوں خوش کرنے واسطے شعر لکھیا، حضرت مجدد پاک نے جہانگیر دے درباری شکایت کی تھی، تے جہانگیر نے فوراً اس شاعر نو آکھیا کہ آجا کتاب سمیت آ کے اس شعر دی وضاحت دے۔ وہ شاعر سیدھا نور جہاں کول گیا، کہنے لگا دس مینوں تیرے خامن نے طلب کیتا، ایدہ جواب کی دیا۔ انہیں کہا تو سینہ چوڑا کر کے جا۔
کہنے لگا جی سزا ہو گئی. انہیں آخیا سزا نہیں ہو سکتی, میرا وہ نکاح ہوا وہ شرائط جہاں طے ہوئی. ایک شرط یہ ایک تو میں وہ جان کی مالکہ وا, تے دوجا انہیں مینوں آخیا کہ جہاں فیصلہ کبھی میں کراں تے تیرے مزاج دے خلاف ہوئے میں فیصلہ ہی واپس لے لا. تو بالکل سینہ چوڑا کر کے جا, تینوں کچھ نہیں ہونے لگا. نور جہاں جہانگیر دے پیچھے آ کے بہ گئی. جہانگیر نے تلوار کڑ کے اپنے اگے رکھ لی. وہ شاعر آ گیا, انہوں پوچھا ہاں بھئی یہ تو لکھیا سے عمر خیش بیزارم کے نام عمر دارت؟ انہیں کہا جی میں لکھیا. آکھے یہ وضاحت کرو. سکا وضاحت اور کی کرا, میں اپنی زندگی تو تنگ آئی دا نا عمر ہے. نور جہاں پیچھو اشارے کرے ڈٹ. اسی وقت جہانگیر نے چکی تلوار. انہیں کیا پھر تینوں اس زندگی تو ہونے چھٹکارا دینے ہیں جس عمر تو تنگ ہے. اتنے وہی رہ سکتا جہاں نال عمر ہو, جہاں نال عمر نہیں ہوتے رہ ہی نہیں سکتا. دیکھو نا, دو بچے, ایک بچہ مریا پیدا ہوئے تے ایک بچہ پیدا ہوندیاں ایک سال لوے تے فوت ہو جائے تے پوچھ لو علماء بیٹھے دونوں دا حکم وکھرا وکھرا ہے. جیڑا بچہ دنیا چ آیا ہی مردہ حالت وچ او دا جنازہ نہیں پڑھنا, کپڑے چ لپیٹو دفن کر دیو. تے جیڑا بچہ دنیا چ آیا ایک بھی سال ہے غسل بھی دینا, کفن بھی دینا, جنازہ بھی پڑھنا. میں کہا مولا دونوں تیری مرضی نال, تیرے امر نال. ایک دی عزت کوئی نہیں, دوجے نو اعزاز پورا مل رہا. فرمایا جہدے نال ایک لمحہ بھی عمر ہوئے نا پروٹوکول نوں ملدا ہے. کیوں جی شاہ جی؟ ہوں انہیں آخیا کہ بھائی جے تو عمر تو تنگ ہے تو پھر تو زندہ نہیں رہ سکتا. بادشاہ نے چکی نا تلوار تے سر قلم کرنے واسطے ہاتھ چکے آتے پیچھے نور جہاں نے موڑے پہ ہاتھ رکھے. ٹھہر جا بادشاہ سلامت, میرے مزاج کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے. بادشاہ نے سر قلم کر کے پلٹ کے نور جہاں نو آ کے ہاں بھائی ہون گل کر. اس آخیا میرے مزاج کے خلاف فیصلہ کی گئی اور میں اپنی جان دی مالکہ بھی آخی. اگو بادشاہ کا جواب سن. کیا جانے من تورا جان دادام نہ کہ ایمان دادام. میں تیرے جان بھی مالکہ بنایا, ایمان بھی مالکہ نہیں بنایا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, عظمت و شان سیدنا فاروق اعظم. اور گل سنو, سانو جتنے آستانے وسدے رہن, ہر آستانے دا مرید چنگا لگتا یا نہیں؟ تے جڑے حضور دے مرید سن اور جنہاں بیعت نبیاں دے پیر دی کیتی, جنہاں بیعت نبیاں دے پیر دی کیتی, بلکہ میں انج آکھاں جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی, ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. ذرا سارے رل کے آنکھوں جن کو آقا سے ایمان کی, ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. جن کی شان کرے خدا آقا بیان, ان کے شریفوں کا سوگم جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر, جن کو اپنا مسلح نبی نے دیا, ان کی شان امام. میں عقیدہ بیان کر رہا, حضور خطیب الاسلام دا ہر بندہ انہاں دے اصلی تقریبی جان والا یہ گلاں دل دی تختی تے نوٹ کرے. اسی اہل سنت و جماعت آقا دی ہر نسبت نال پیار کرن والے, وہ ساڈے ایک ہاتھ وچ نبی دی آل دا دامن, دوسرے ہاتھ اندر آقا دے اصحاب دا دامن. جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی, ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی, جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی, جن کی ہیبت سے کافر
عمر کی عدالت کی کیا بات ہے، اس عمر کی عدالت چارے یار نبی عاشق نہیں کوئی چارہ بردا، نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا، نہ جان نثارا بردا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا، نہ وفادارا بردا، آزم شان صدیق کیا تھا وہ یار ہزارہ بردا۔ اللہ اکبر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں۔ توجہ ماشاءاللہ، آستانہ عالیہ حضور خطیب الاسلام، توجہ۔ میرے کو ایک بندہ جمعہ پڑھدا ہے، انہوں اللہ نے پتر دیتا، انہیں نام رکھیا عمر، قبلہ پیر صاحب عمر نام رکھیا، تے او دے کسی رشتہ دار نے انہوں کہا نام بدل، اے بڑا سخت ہے۔ کئی زنانہ مفتی ہوندے نے نا، اپنے کولو فتوی جاری کر دیں، انہیں آکھیا نام بڑا سخت ہے۔ میں نو آ کے انہیں پوچھیا جی میں توڑے پیچھے جمعہ پڑھدا، میں اپنے پتر دا نام عمر رکھیا، میرا ایک عزیز ہے وہ کہندا ہے سخت ہے، انہوں بدل۔ میں کیا یا انہوں بلا تے یا میری وہ نال فوراً گل کرا، انہیں کہا جی میں فون تے تھوڑی گل کرا دینا، انہیں نمبر ملایا، فون کیتا، میں کہا جی جناب اس عزیز نے پتر دا نام عمر رکھیا تے تسی کہہ رہے ہو سخت ہے، کہندا کیوں جی سخت نہیں؟ میں کہا دی کوئی دلیل کی، کس طرح تسی کہہ رہے ہو؟ انہیں آکھیا کیا عمر سخت نہیں سن؟ میں کہا ہاں ہوں سمجھ آگی، بالکل ہے سن۔ کہندا تے پھر یہی تے میں کہہ رہے ہیں، میں کہا اشداء علی الکفار، عمر کافرہ تے سخت سن، جناب دا کی تعارف؟ وہ مومن نو تے پریشان نہیں نہ ہونا چاہیے، کافر نو تے پریشانی ہونی چاہیے۔ دیکھو کافر دی جتھے عمر ہوئے اتھے کافر نہیں، جتھے کافر ہوئے اتھے عمر نہیں، جتھے عمر ہے اتھے شیطان نہیں، جتھے شیطان ہے اتھے عمر نہیں۔ تسی ویکھو روزہ رسول تے اللہ تو سارے لے جائے، ایک کو جہاز ہی اللہ کرے ٹر جائیے۔ میں پہلی باری 2008 گیا، بڑی تڑپ ہوندی ہے، انسان جدو پہلی باری جاندہ تے رنگ ہی اور ہوندا ہے۔ باب السلام تو میں داخل ہویا، باب البقی تو میں نو شرطیاں نے کھلون نہ دیتا، میں باہر نکل آیا، میں پھر وڑ گیا، پھر تھوڑا جا موقع ملا انہوں پھر کڑیا، میں پھر سرکار دے سامنے حاضر ہو گیا۔ ایک قوم میں ویکھی اس وقت، وہ باروں بار ہی گنبد ویکھ کے سلام کر کے سائڈ مار جان۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ، میں واپس آ کے انہوں نے پوچھیا، میں کہ جی قوم نو میں ویکھیا سانو دھکے بجدے نسی پھر اندر آ جانے، وہ اندر جاندے ہی نہیں، اُدھی کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا حلیہ، میں حلیہ دسیا بھی فلانے علاقے دی قوم سی، انہاں کیا سلچ وہ اندر جا ہی نہیں سکتے۔ میں پوچھیا ہو کیوں؟ والد صاحب نے فرمایا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر دے سائے تو ڈردا ہے۔ اللہ نے اج بھی ہیبت برقرار رکھی، عمر اج بھی انہاں شیطاناں نوں نبی دے نیڑے نہیں لگن دے، باروں بار سلام کرن گے۔ اچھا ابو بکر بھی آج بھی پہرے تھے، عمر بھی پہرے تھے، اور پہرے انج دے رہن حضرت ابو بکر کسی بے ایمان نوں نیڑے نہیں لگن دیندے تے عمر کسی شیطان نوں نیڑے نہیں لگن دیندے۔ آج بھی عیبت برقرار۔ میرا مقصد کی یہ گل کرن دا، میرا مقصد ہے کہ اے ساڈا اہل سنت و جماعت دا مرکزی سٹیج ہے۔ اس دور دے اندر لوگاں دے منہ کھلے حضور نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام دے خلاف، تے ہر سٹیج تو پیغام جانا چاہیے کہ یاد رکھنا اے ملک نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے وفاداروں دا، جنہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خاطر نہ جان دی پرواہ کی تھی نہ مال دی پرواہ کی تھی۔ بدر کی جنگ دے اندر جناب صدیق اکبر دا سکا پتر حضرت عبدالرحمن بعد ایک مسلمان ہوئے، کافران دی صف میں
لیکن صدیق نو پتر دی کوئی پرواہ نہیں، حضور نال کھلوتے۔ تے بعد وچ حضرت عبدالرحمن نے کہ ابا جان تسی کئی بار میری تلوار تھلے آئے، میں سوچیا کہ میرے باپ نے میں تلوار روک لی۔ جناب صدیق نے فرمایا پتر میں تیری تلوار تھلے بقول تیرے کئی باری آیا، تو تلوار روک لی سی، ایک باری آندا میری تلوار تھا۔ پھر میں تنو دسدا میریاں رشتہ داریاں بھی مصطفیٰ نال نے، میریاں وفاداریاں بھی مصطفیٰ نال۔ جناب فاروق اعظم کو رائے لئی گئی کہ بدر دے قیدیاں نال کی کیتا جائے۔ آپ نے عرض کیتی آقا جڑا میرا لگدا میرے حوالے کرو، جڑا ابو بکر دا لگدا ہے دے حوالے کرو، جڑا امیر حمزہ دا لگدا ہے دے حوالے کرو۔ پھر کی ہوئے گا آکے سونے تسی اجازت دینی تے اسی اپنے ہتھاں نال انہاں دیاں گردناں قلم کر کے دساں گے ساڈیاں رشتہ داریاں بھی مصطفیٰ نال نے، ساڈیاں وفاداریاں بھی مصطفیٰ نال۔ اس واسطے میرا آخری پیغام میرے آقا دے صحابہ اے پیغام دے گئے۔ حضرت شاہ صاحب نے حکم بھی ارشاد فرمایا کہ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری، ہر بندہ کے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ایک لوہے میں اگے عرض کیتی اسی آل دے بھی نوکر اصحاب دے بھی نوکر، اور میں آل اور اصحاب کی شان ایک شیر پڑھنا مائے چھڑن لگا۔ ایک لوہے پنج تن دی محبت لئی، ایک لوہے پنج تن دی محبت لئی، اور نیک بھی ماوا دے کردار ضروری، جنوں جنوں سمجھ آئی ذرا بابا دے بلند آکے، ہونے نیک بھی ماوا دے کردار ضروری لے۔ چراغ گھوڑا نے فرمایا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکر پہ ڈال دیتا ہے، فرق نہ ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجر کنگال دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یہ نہیں قبلہ شاہ صاحب کھڑے ہو گئے، علی دا پتر کھلوتا، میں ہونے ٹیسٹ کرنا دینا کم ظرف کون کون ہے، علی ہے کون کون، کم ظرف کون کون ہے، علی ہے کون کون، جہل کون کون ہے، رضا علی ہے کون کون، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون۔ حیدری حیدری سجے کھڑے بیٹھ کے چلتے ہیں وہی چلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے، چلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے، جن کے بڑے مارے گئے ذوالفقار سے، اور نیک بھی ماما دے کردار ضروری، ایلی کے لوگے تے پنج تن دی محبت لئی، اور نیک بھی ماما دے کردار ضروری، نیک بھی ماما دے کردار ضروری، نیک بھی ماما، سارے آکھو یار نیک بھی ماما دے کردار، جنہاں دیاں
تیریاں ماما چنگیاں ہو وادن سر دابا قدم ہے تن سلطان زمن خون لب خون دہن خون زکن خون بدن خون واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن خون جن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی روزے مغن خون کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن اور نیک ماما دے کردار ہونے نیک ماما دے کردار کھپے سجے میں سجے نہیں کھیلتا کہ تم نے فاطمہ ہو گیا ہوئے نیک کردار ضروری کردار ہونے ماما کردار لی خمسة المتفی بها حر الوباء الهادمة المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ایکم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات حسن و حسین مصطفیٰ اور فاطمہ علی ہونے نیک ماما دے کردار ضروری کردار ضروری جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سبوں کی دولت میری نہیں مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے اس زندگی پہ غلامت کس نے علی نہیں اور نیک ماما دے کردار بس میری تقریر آخری شعر اگے شاہ صاحب بھی فرمایا دلے کیوں اس شعر پہ اجازت جی میں مرضی بولو لیکن اے دیوارہ بولن گیا حضرت خطیب الاسلام مزار قرآن وار بچوں دعا دیں گے نہ گالی بڑی بڑی کر لگا کہ چھڑ یار قدورت اے مارنا ٹکرا تو چھڑ یار قدورت پنجانو جمن رائی پھر چار ضروری پنجانو جمن رائی پھر چار اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ ہے چاند محمد کو ستارے ہیں صحابہ اور سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں تو ساڑھے پنجابی دے شاعر نے آکھیا سی صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو فرق جے اس دی غلامی اندر آیا ہوئے ثبوت دیو فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دیو رفیق کے ہجرت دا کوئی دشمن اگر تو اے دل منا نہیں سکتا نبی دے ناتوں کے گھر میں ڈالے اور باغ دا ارادہ کھا نہیں سکتا جب سب کچھ میرے مصطفیٰ کریم دے نام تو لٹا دیتا میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام اللہ کریم توڑی میری حاضری قبول فرمائے حضور خطیب الاسلام دا فیضان جاری و ساری فرمائے صاحبزاد گاندھی خیر فرمائے وآخر دعوانا